بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، محمد زاہد کی طرف سے ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اس معلوماتی ویڈیو میں۔ جو لوگ ہمارے ساتھ نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ تمام آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور آپ اس سے مفید فائدے حاصل کر سکیں۔ آج ہم آپ کو جریان کے متعلق معلومات عطا کریں گے جو آپ کے لیے بہت ہی مفید اور فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ ناظرین، کافی نوجوان لڑکوں نے بارہا اس موذی مرض کا علاج پوچھا ہے، اس لیے آپ کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کے لیے اس موذی مرض کا نہایت ہی سستا اور آسان علاج لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ شرطیہ علاج ہے جس سے صرف 3 دن میں آپ اس بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور پرسکون زندگی بسر کر سکیں گے۔ آئیں آپ کو بتائیں کہ یہ بیماری کیا ہے اور اس کی اصلی وجوہات کیا ہیں۔ ناظرین، جریان کا لفظی معنی کسی چیز کا جاری رہنا ہے، یعنی پیشاب کے بعد یا پھر پیشاب سے پہلے منی کے قطرے گرنا جریان کہلاتا ہے۔ ناظرین، اگر کسی لڑکی سے ٹیلی فون پر بات کرتے یا پھر ویسے گپ شپ کرتے، غیر مذہب فلم دیکھنے یا پھر کسی طرح کی جنسی سرگرمیوں سے منی کے قطرے نکلتے ہیں تو پھر یہ جریان نہیں بلکہ اس کو ذکاوت حس کہتے ہیں۔ ناظرین، جریان ہونے کی وجوہات بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ اکثر قبض کا رہنا، معدے کی خرابی، مثانے کی کمزوری، گوشت کا بکثرت استعمال، چائے کا زیادہ استعمال، مشت زنائی کرنا، منی کا پتلا ہونا، جگری گرمی یا نیند کی بے قاعدگی ہے۔ ان چیزوں سے جریان کا مرض لاحق ہوتا ہے۔ زیادہ تر اس مرض میں وہ نوجوان مبتلا ہیں جو زیادہ دیر تک لڑکیوں سے موبائل پر غیر اخلاقی گفتگو کرتے ہیں یا پھر بچپن میں کثرت سے غلط کاری، یعنی لڑکوں کا لڑکوں سے غیر فطری عمل، یا پھر بہت زیادہ مشت زنائی کرنے والے زیادہ مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کا طریقہ استعمال اس کا علاج بتائیں گے پہلے آپ کو۔ علاج اس کا ریٹھا، جسے پنجابی میں ہڑ بھی کہتے ہیں، کسی بھی پنساس سٹور سے بآسانی مل جاتا ہے اور نہایت ہی سستا ہے۔ اس کے 5 یا 6 دانے لے لیں۔ ناظرین، یہ اتنا سستا ہے کہ ہو سکتا ہے 50 سٹور والے فری دے دیں۔ طریقہ تیاری: ریٹھا کے دانے کو گٹھلیوں سے علیحدہ کر لیں، یعنی اس کے چھلکے اتار کر اس کو دھوپ میں خوب خشک کر لیں۔ جتنا زیادہ خشک ہوگا سفوف اتنا ہی اچھا بنے گا۔ خشک کرنے کے بعد ان کا سفوف بنا لیں۔ ناظرین، ریٹھا بہت ہی کڑوا ہوتا ہے، اس لیے جتنا پاؤڈر ہو اتنی ہی چینی مکس کریں اور بازار سے 6 خالی کیپسول لے لیں اور ان کو بھر لیں اور محفوظ کر لیں۔ دوائی تیار ہے آپ کی۔ ناظرین، طریقہ استعمال: روزانہ صبح نہار منہ 2 کیپسول پانی یا دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ دوا کے کم سے کم 2 سے 3 گھنٹے بعد ناشتہ کریں۔ ناظرین، ویڈیو میں ضروری نوٹ بھی دیا جا رہا ہے، جسے غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں، ورنہ آپ کو فائدے کی بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ نوٹ: ناظرین، 3 دن سے زیادہ اس دوا کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ زیادہ استعمال کی صورت میں آپ کا معدہ ڈسٹرب ہوگا۔ محمد زاہد کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔